بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جہالت اور بددینی بڑھتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی باقی نہ رہے گا، اور بہت ہی برے انسان دنیا میں رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ اس دوران میں قیامت کی باقی نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی جن کا حدیثوں میں ذکر آیا ہے۔ مثلا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دعوت الارض، نمبر 4 مغرب سے سورج کا نکلنا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے نازل ہونا، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا نکلنا، نمبر 7 زمین میں 3 جگہ لوگوں کا دنس جانا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا عرب میں، 10واں ان سب کے آخر میں آگ یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف پہنچا دے گی۔ دھوئیں کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطلب دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا دھواں ہوگا کہ جو مشرق سے مغرب تک خلا بھر دے گا اور 40 دن رہے گا۔ اس دھوئیں سے اہل ایمان کو زکام کی طرح تکلیف محسوس ہوگی اور کافر بے ہوش ہو جائیں گے۔ دعوت الارض یعنی ایک ایسا جانور جو زمین سے نکل کر اہل ایمان کی پیشانی پر نورانی خط کھینچ دے گا اور کافروں کی ناک یا گردن پر سیاہ مہر لگا دے گا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس روز مغرب سے آفتاب نکل کر واپس ہو کر غروب ہوگا، اس سے دوسرے دن صفا پہاڑ زلزلہ سے پٹ جائے گا اور اس میں سے ایک عجیب شکل کا جانور نکلے گا جس کا منہ انسانوں کی منہ کی طرح ہوگا اور پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے اور گردن گھوڑے کی گردن کی مشابہ ہوگی، اس کی دم گائے کی دم کی طرح اور کر ہرن کی کرو جیسے اور سینگ 12 سنگے کی سینگوں کی مشابہ ہوگی۔ ہاتھوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بندر کے ہاتھوں جیسے ہوں گے۔ پھر لکھتے ہیں کہ وہ بڑی فصاحت سے لوگوں سے گفتگو کرے گا اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس تیزی سے تمام ملکوں میں پھرے گا کہ کوئی ڈھونڈنے والا اسے نہ پا سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے بچ کر نہ جا سکے گا اور تمام انسانوں پر نشان لگا دے گا۔ ہر مومن کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا سے ایک خط کھینچ دے گا جس سے اس کا سارا منہ نورانی اور باروب ہو جائے گا، اور ہر کافر کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا جس کی وجہ سے سارا منہ کالا ہو جائے گا اور مومن و کافر میں پورا فرق ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگر ایک دسترخوان پر بہت سی جماعتیں بیٹھ جائیں تو مومن و کافر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ جانور غائب ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج چھپ جانے کے بعد فرمایا، تم جانتے ہو یہ کہا جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ چلتے چلتے عرش کے نیچے پہنچ کر خدا کو سجدہ کرتا ہے اور حسب عادت مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے، اور ایسا بھی ہونے والا ہے کہ ایک روز یہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا اور اجازت نہ دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہی واپس لوٹ جا، چنانچہ سورج واپس ہو کر مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مغرب میں توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کا عرض 70 سال کی مسافت ہے، یعنی وہ اس قدر وسیع ہے کہ اس کی جانب سے دوسرے جانب تک پہنچنے کے لیے 70 سال درکار ہیں۔ یہ دروازہ اس وقت تک بند نہ ہوگا جب تک مغرب سے سورج نہ نکلے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آفتاب مغرب سے نکل آئے گا تو نہ کافر کا مومن ہو جانا قبول ہوگا اور نہ کسی ایمان والے کی گناہوں سے توبہ قبول کی جائے گی۔ بخاری اور مسلم کے ایک حدیث میں یہ صاف تصریح آئی ہے کہ جب سورج کو مغرب سے نکلا ہوا دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے اور اس وقت کسی کا ایمان یا توبہ قبول نہ ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ رات کو خدا اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار توبہ کر لے، اور بلا شبہ دن کو خدا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار توبہ کر لے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک رات اس قدر لمبی ہوگی کہ مسافر چلتے چلتے گھبرا جائیں گے
اور بچے سوتے سوتے اکتا جائیں گے اور جانور جنگل جانے کے لیے چلانا شروع کر دیں گے، لیکن سورج ہرگز نہ نکلے گا، حتیٰ کہ لوگ خوف اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو کر گریہ وزاری اور توبہ کرنے لگیں گے۔ یہ رات 3-4 راتوں کی برابر لمبی ہوگی اور لوگوں کی سخت گھبراہٹ کے وقت تھوڑی سی روشنی لے کر پچھم کی جانب سے سورج نکل آئے گا۔ اس کی روشنی ایسی ہوگی جیسے گہن کی وقت چاندنی کی ہوتی ہیں۔ فتح الباری میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے آفتاب طلوع ہونے کے بعد 120 سال انسان زندہ رہیں گے، پھر قیامت آئے گی۔ حدیث شریف میں تصریح ہے کہ 3 مقامات پر لوگ زمین میں دنسا دیے جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں اور تیسرے جزیرہ عرب میں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ عذاب تقدیر کے جھٹلانے والوں پر آئے گا۔ ایک آگ یمن سے نکل کر لوگوں کو محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دیں گے۔ صاحب مرقات کہتے ہیں کہ محشر سے شام کی سرزمین مراد ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ شام کی سرزمین میں نفخہ صور کے بعد حشر ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہی دنوں میں ملک شام میں امن ہوگا اور غلہ بھی سستا ہوگا، خواہ سوداگر ہو، خواہ دستکار ہو، خواہ سرمایہ دار۔ غرض یہ کہ سب کے سب گھر کے اسباب لاد کر ملک شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور جو لوگ دوسرے ملکوں میں چلے گئے تھے وہ بھی ملک شام میں آ کر آباد ہو جائیں گے، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک بہت بڑی آگ ظاہر ہوگی اور لوگوں کو پیچھا کرتے ہوئے ملک شام پہنچا دے گی۔ اس کے بعد وہ آگ غائب ہو جائے گی۔ کچھ عرصہ بعد لوگ اپنے اپنے وطنوں کا رخ کریں گے اور دوسرے ملک میں بھی آدمی جا کر واپس جائیں گے، لیکن ملک شام میں پوری آبادی رہے گی۔ یہ قیامت کے نزدیک بالکل آخری علامت ہوگی اور اس کے 3-4 سال بعد قیامت آ جائے گی۔